لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملعدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھیں. یہ آیت میں نے جو تلاوت کی یہ سورہ توبہ کی ہے اور ظاہراً 71-72 نمبروں میں فرق ہو جاتا ہے. تو کوئی بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو اور کوئی بسم اللہ کو کاٹ کے تو بہرحال 70 سے لے کے 71-72 کے اندر ہی مل جائے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ آیہ کریمہ میں اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور مومنات سے. جنت کا وعدہ کیا ہے اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں مومنین و مومنات سے کہ جنت دوں گا. اور نہ تنہا جنت ہی کا وعدہ بلکہ اس کے بعد ایک اور جنت ہے جو جنت ہی کے اندر ہے اور وہ چھوٹی سی جگہ اس میں مساکن طیبتاً فی جنات عدن یعنی جنت کے اندر ہی ایک جنت ہے اور اس جنت میں پھر بہترین مکانات ہیں اور اس جنت کا نام جنت عدن ہے. جنت عدن میں ہر کس و ناکس نہیں جانے والا ہے، خاص ہی لوگ جانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی تیسرا درجہ ہے. اب یہ جو ہے وہ درجہ ہے کہ کیا ہے، اس میں
ذرا اختلافات ہیں، لیکن بہرحال رضوان من اللہ اکبر، آیا یہ جنت اور جنت عدن کے علاوہ کوئی مقام ہے جو ان سب سے اللہ کی طرف سے بڑا ہے؟ رضوان اللہ کی مرضی ہے ویسے لفظی ترجمہ، لیکن آیا یہ کوئی جگہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جگہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے؟ اب یہ تمام جگہیں جو ہیں ان سب سے بڑی جگہ ہے، یا یہ کہ خود رضوان اکبر ہے، یعنی مرضی پروردگار اکبر ہے وہ کہا جا رہا ہے؟ یہ روشن نہیں ہے اس میں، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے بول رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دل خواہ بول رہا ہے یا جو سمجھا ہے، ایسا ہے کہ روایات اس طرح کی وارد ہوئی کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جگہ جو ہے جگہ ہے، خاص جگہ ہے، یہ تیسرا مقام ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مقام نہیں ہے، یہ ایک قسم کی عام ترین جو ہے وہ رتبہ اللہ کی جانب سے ہے، جو لوگوں کو سرفراز کرے گا اپنی مرضی سے جنت میں۔ تو اس سے مراد مرضی پروردگار ہی ہے۔ تو اگر مرضی پروردگار ہے تو ملے گی مومن کو جنت میں، بشرطے کہ وہ مومن جنت میں رہے اور جنت کے بعد ایک درجہ اونچا رہے، جنات عدن میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد اسے یہ رضوان کا تمغہ عطا ہوگا جنت میں جا کے اس مومن کو۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن جو ہے وہ رضوان الہی کو پا نہیں سکتا مگر یہ کہ جب جنت جائے گا، تو اس سے پہلے تصور نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ مومن کی پہچان ہے، صرف مومن کی علامت ہے۔ اگر مومن اچھے قسم کا مومن ہے اور درجات میں بلند ہے تو اس کی یہ حیثیت ہے مومن کی کہ وہ مرضی پروردگار سے سرفراز ہوگا جنت میں جا کے۔ نقطے پر توجہ کیجئے، تیسری دفعہ تکرار کر رہا ہوں، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر مومن اس درجے کا ہوگا تو پھر جب وہ جنت جائے گا تب پھر مرضی پروردگار سے سرفراز ہوگا۔ آپ سوچئے، آپ جو اسی دنیا میں مرضی پروردگار بن کے تب سوائے اس کے کہ پہچان میں یہیں سے محسوس ہو جائے کہ فرق کتنا ہے۔ مومن بھی اونچا کلاس کا ہو، جو عالی درجے کا، اس کے بعد کوئی درجہ نہ تصور میں آتا ہو، تو اس مومن کو جنت میں جانے کے بعد اگر یہ تمغہ دیا گیا اگر کے ساتھ، تو تمغہ ملے گا مرضی پروردگار کا۔ جب وہ مومن اعلیٰ ہوگا وہ بھی جنت میں جانے کے بعد، یعنی اتنا زیادہ اس دنیا میں اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے محنت کرے، مشقت کرے، اور بالکل سے ذرہ برابر کہیں سے کچھ گڑبڑ نہ ہونے پائے، اور پھر وہ درجے تک پہنچے۔ مگر یہ جملہ بھی ساتھ ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن کے لیے اور کہا ہے دیں گے، لیکن کہیں پر نبی نے کسی صحابی کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا مومن ہے اور یہ پا جائے گا۔ ملے گا مومن کو، اس انکاری نہیں ہے، تو قرآن ہے، لیکن یہ کہ نبی نے نشاندہی کر دی ہوتی
تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. کتنا آسانی سے کہہ دیا کہ سلمان منا علی البیت. سلمان اہل بیت میں سے ہے. تو سلمان ہی کو کہہ دیتے کہ یہ جو ہیں جنت میں جب پہنچیں گے تو مرضی پروردگار سے سرفراز ہوں گے. لیکن کسی صحابی کو نہیں کہا. اور سب سے بڑا صحابی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور درجے پہ آگے گیا ہی نہیں. یہی بیچارہ 10ویں درجے پہ جا کے ٹھہر گیا. اس کے بعد سب نیچے آ گئے. تب اس سے بڑا قد صحابیت کا نہیں ہے. 10 درجے تک جائے گا. 10 درجے تک جائے گا. اور بالفرض یہ 10 درجے کا ہے تو بالفرض اب اس سے بڑا تو کوئی نہیں آیا نا ابھی. اور نہ کسی کی تصدیق ہوئی ہے. تصدیق انہی کی ہوئی ہے. اور یہی 10 درجے تک ہیں. تو 10 درجے میں جنت میں جانے کے بعد بالفرض اور اگر تو یہ تمغہ ملے گا 10 کے بعد. تو آپ پہلے میں تصور میں نہ رہیے گا. پہلے میں نہ سوچیے گا کہ ہمیں مل جائے گا. پہلے دوسرے میں تو تصور ہی نہیں ہے. اور جو بیچارے دریا کے کنارے پہنچے ہی نہیں ہیں ان کو تو نصیب ہی نہیں ہے. ایمان دریائے ایمان سے نزدیک نہیں ہو پائے. تلچھٹ تک تو بہت دور ہے. تل تک نہیں پہنچ پائے تو ان کو تو نصیب ہی نہیں ہے. جن کو چھو کے ایمان نہیں آیا وہاں تصور نہیں ہے. ان کے لیے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اولئک هم الفاسقون. یہ تو فاسق ہیں اور فاسقین کی رہنے کی جگہ جہنم ہے. ان کے لیے جنت کا تصور ہی نہیں ہے. تو اب صاف ہو گیا فاسق جہنم جائے گا. اور مومن اسی آیت سے پہلے آیت ہے جہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ ان المنافقین، یہ منافق جو ہیں یہ فاسقون، یہ فاسق ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ فاسق ہے تو فاسقوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا بھی کوئی تمغہ ہونا چاہیے. مومن کے لیے تو یہ تمغہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رضوان ملے گا. آخری درجہ ہوا نا. تو فاسق کے لیے کیا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا لعنہم اللہ. اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. فاسق کو اور کیا ملے گا؟ جہنم ملے گا. جنت کی جگہ پہ جہنم جائے گا اور جہنم میں بھی لعنت. جہنم جانا خود ہی ایک لعنت ہے. بھئی عذاب کی دعا کر رہے ہیں آپ کی ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو تو عذاب کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. جنت میں تو عذاب نہیں ہونے والا. تو اب جہنم میں عذاب ہونا ہے تو وہاں جائے گا. یہ خود ہی عذاب ہے. اس کے بعد اللہ کی لعنت الگ سے. عذاب میں جانے کے بعد بھی اللہ کی لعنت. لعنہم اللہ. اللہ جو ہے ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے بڑی مزے کی بات ہے بیچ میں آ گئی تو کہہ رہا ہوں. ساری عبادات جتنی بھی ہیں سب کھنگال ڈالیے. کسی عبادت میں خدا شریک ہی نہیں ہے. کسی عبادت میں خدا شریک ہے. نماز تو اپنی پڑھے گا نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی عبادتیں ہیں ساری عبادات کھنگال لیجئے کسی میں شریک نہیں. لیکن عبادت لعنت میں تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا بہت ہی بڑا عبادت کا کرائٹیریا ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ لعنت بھی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی کا نام لے کے لعنت کریے، لیکن یہ کہ لعنہم اللہ. اللہ نے بھی ہم کہا ہے.
قوم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں جو ہے ضمیر ہے، پروناؤنس ہے اور جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک پر نہیں کیا ہے، سارے جمع ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس کی عبادیت میں اگر کوئی شک کرے تو اب اس سے بڑا شکاک کوئی نہیں ہے، اللہ خود کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو تب کے کہا کہ اللہ کی بھی لعنت ہو، لفظ پر غور کیجئے گا، اللہ کو جب جلال آیا، غصہ آیا، غضب آیا، جلال آیا تو اس کا ٹھیٹ ترجمہ کہ تپ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب غصہ میں انسان تپتا ہے نا، تو جب جلال آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی بھی لعنت اور ملائکہ کی بھی لعنت۔ اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ہے، یہ قرآن کا ہے، کہ تمام دنیا کے لوگوں کی جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت، تمام دنیا کے لوگ، سب کی لعنت، ان کے اوپر لعنت ہو۔ کیوں یہ لعنت ہو؟ یہ جس آیت میں کہا وہاں پہ ایک وجہ دی اللہ نے، کیوں لعنت ہو؟ تو اللہ نے کہا اس لیے کہ میری باتوں کو یہ چھپاتے ہیں، بعد ما بینا ہو فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں خوب روشن طریقے سے بیان بھی کر دیا، اس کے باوجود یہ کم وقت چھپاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ چھپاتے ہیں تو ان کے اوپر لعنت۔ اب اللہ نے بھی کہا کہ فی الکتاب، تو الف لام ایسے ہی لگا دیا، تو ایسے ہی استغراق ہو گیا، یعنی ساری کتابیں۔ تو اب وہ کٹ گئے جو اس چکر میں ہیں کہ یہودی مراد ہیں، عیسائی مراد ہیں، گزشتہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے تو ساری کتاب کی بات کی کہ جتنی کتابوں میں ہم نے کھل کے بیان کیا ہے اور اس میں یہ ادھر سے ادھر کریں اور چھپائیں تو پھر ان کے اوپر لعنت ہو، ہے نا؟ چھپایا تو لعنت، چاہے تورات میں چھپایا تو لعنت، انجیل میں چھپایا تو لعنت، اور قرآن میں آ کے چھپایا تو لعنت، قرآن میں بھی جو آیا اور چھپایا تو لعنت۔ اب چھپانے پر لعنت ہے، کھلا ہم نے بیان کیا ہے تو کھلا کھلا بیان کرو، یہ نہ کرو کہ ادھر سے قطر بینک اور کاٹو۔ بھائی جو اللہ نے کہا ہے اس کو بیان کرو، ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا ہے، اگر ہم نہ بیان کریں تو لعنت ہو جائے گی، تو لازم ہے کہ ہم بیان کریں، اور اگر بیان نہیں کیا تو یہ خیانت ہے، اور جیسے ہی خیانت کیا لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اپنی جان لعنت سے بچائیں، اور اس لعنت میں اس طرح سے لعنت کریں کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائے، ایسے وہ عبادت کر رہا ہے آپ بھی عبادت کریں، کیا جاتا ہے اس میں؟ خیر یہ تو بیچ کی بات ہے کہ منافقین کو لعنت ملی اور عذاب، دردناک عذاب علیم، ان کے لیے ہم نے عد لہم عذابا علیما، ان کے لیے اللہ نے جو ہے عذاب علیم یعنی دردناک، ایسا کہ دور سے دیکھ کے درد آنے لگے، اور جب اس میں جا کے جلے گا تو درد تو بہت ہوگا، تو دردناک عذاب جو ہے ان کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ اس کے فوراً بات کہتا ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان میں، تو پہلے جو ہے اس نے کہا کہ سارے رموز ہیں اس کے اندر کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافقین اور منافقات جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ہیں۔ اس کا کیا معنی میں کروں، میرے نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ پہلے عظمت پہچان لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی نگاہ میں کس کی کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے۔ کیا منافقین، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ہیں، یہی ترجمہ کر رہا ہوں اور یہی لفظی ہے۔ اور مومن کے لیے کیا کہا؟ المومنون والمومنات اولیاء بعضهم من بعض،
یہ مومن مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں. توجہ کرو، اس کی چاشنی وہی لے پائے جو اس کی دقت کو جانے کہ ولایت بیچ میں رکھ دیا اللہ نے، اور وہاں سب غائب ہے. وہاں کہہ رہے ہیں بعض بعض سے ہیں. اب یہ بعض بعض سے کس طرح ہے خدا ہی جانے کہ کیا مقصود ہے خدا کا. کیا نسب کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بعض بعض سے ہیں، بعض بعض سے اسی وقت کہیں گے جن کے نسب میں کچھ کمی ہوتی ہے. تو منافق بعض بعض سے ہے. نسب میں کمی کہا میں نے تو بہت سے لوگوں کا منہ لٹکا. اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے، شاید اسی لیے نبی جو بولے گا وہی بولے گا جو اس نے کہا ہے، اور وہی بولے گا جو قرآن میں ہے. تو اب اسی لیے کہا ہوگا کہ سمجھ میں آ جائے کہ نسب کا مسئلہ کیا ہے. تبھی کہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، یا علی حبک الایمان، آپ کی محبت ایمان، وبغضک الکفر والنفاق، تو آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. اور جو علی سے بغض رکھے اس کی ولادت میں آپ کو یقین ہے کہ شک نہیں کرنے کی ضرورت. تب قرآن اور حدیث دونوں آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے. حدیث میں بھی بتا دیا گیا کہ جو بھی علی سے مودت و محبت نہ رکھے اس کی ولادت کیسی ہے. یہ ضروری نہیں کہ میں یہاں سے وہی بولوں، تو یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ اس کی ولادت کیسی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بعضهم من بعض، یہ بھی جو ہے ایک دوسرے ہی سے ہیں. ان کا بھی معاملہ وہی ہے. ہو سکتا ہے اسی طرف اشارہ ہو، یہ ایک دوسرے سے ہیں. اب ڈھونڈتے رہیے ایک دوسرے سے کیا ہیں، کس طرح ہیں، تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جہاں بغض آیا وہیں سے نسب محسوس ہو گیا کہ ان کا نسب کیا ہے. تو ایک تو یہ فرق ہو گیا. دوسرا یہ بھی ہو گیا کہ ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ جو ہیں وہ لوگوں کو ینہون عن المعروف، نیکیوں سے روکتے ہیں، اور یامرون بالمنکر، اور برائیوں کی تعلیم دیتے ہیں. اچھا، یہ آیت ہے قرآن ہے، حدیث تو ہے نہیں، کہیں سے چھانٹ کے لائے ہوں حدیث. اللہ کا کلام ہے. اللہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا، اور اس کلام میں کسی میں دم و جرت نہیں کہ کہہ دے اللہ کا نہیں ہے، یا یہ کہہ دے کہ ضعیف ہے، یا یہ جان چھڑانے کے لیے کہے. تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتا ہے. تو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جب یہ کہہ رہا ہے تو یہ بھی سچ ہے. تو اب یہ اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے کہ نہیں ہم نے تو دیکھا ہے بہتوں کو مگر وہ برائی کی تعلیم تو نہیں دیتے ہیں، مگر وہ تو برائی کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، مگر وہ تو اچھائی کے برا نہیں کرتے ہیں. ایسا تو نہیں، میں نے تو دیکھا ہے تمام ہیں، علامات ہو جائے اتنے لوگ موجود ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر یہ برا لگ رہا ہے آپ کو تو میری بلا سے. ارے بھائی یہ برا تو اللہ ہی کہہ رہا ہے نا، میں تو قرآن جو ہے پڑھ رہا ہوں. اب اللہ اگر کہہ رہا ہے برا تو آپ کو لگے برا، ہمیں کیا کرنا ہے. بھائی چارگی کا خیال کیجیے. ارے کیسی بھائی چارگی، کیسی بھائی چارگی؟ قرآن کے پڑھنے میں بھائی چارگی کا خیال تو نہیں کیا جائے گا. قرآن تو پڑھا جائے گا. زیادہ سے زیادہ ہم مصداق نہیں معین کرتے، ہم نہیں پکڑ کے کسی کو کہتے کہ یہ اسی میں کہا ہے، وہ اسی میں کہا ہے، وہ اسی میں کہا ہے. ہم نہیں کہتے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ وہ جو ہیں خود ہی شک کر رہے ہیں میرا بھی نام ہے کہ نہیں ہے. آواز پڑھیے محمد وال محمد. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جو ہیں وہ خود ہی سے کہہ رہے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے، کون ہے کون نہیں ہم نے کبھی تلاشا ہی نہیں. لیکن اب نبی نے کسی کو بتا دیا
اور کوئی ڈر ڈر کے پوچھ رہا ہے کہ میرا بھی نام ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شک میں ہونے کی وجہ، ارے بھائی آپ کو اپنے ایمان پر بھی بھروسہ نہیں ہے؟ ارے اللہ، کاش لفظ پر غور کیے ہوتے۔ اور بھی تھے اتنے بہت، کسی نے نہیں جا کے پوچھا، ابو ذر چلے گئے ہوتے پوچھتے میرا نام ہے کہ نہیں ہے، عمار کہتے میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر نے حذیفہ سے منافقین کی لسٹ بتائی ہے تو اس میں جاتے سلمان اور کہتے بھیا میرا بھی نام ہے کہ نہیں ہے، عمار کہتے ہیں میرا نام ہے کہ نہیں ہے، ابو ذر کہتے ہیں میرا نام ہے کہ نہیں، مقداد کہتے ہیں میرا نام ہے کہ نہیں، اور بہت سے صحابی تھے کسی کا نام ہی نہیں آیا۔ ایک دو تھے جو دوڑ دوڑ کے پوچھ رہے تھے میرا نام ہے کہ نہیں، یہ میرا نام ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی بھائی آپ کو؟ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا اور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں ہے۔ جن کو اپنے ایمان پر یقین حاصل ہے وہ بیٹھے اطمینان سے، پوچھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جن کو بھروسہ نہیں ہے وہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے آپ کا ایمان کیا کہنا بلند و بالا، تو آپ کو تو شک ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان کچا۔ تو جب آپ ہی کے نزدیک آپ کا ایمان کچا تو پھر اب اگلے سے کیا تعریف کی امید کرتے ہیں آپ؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی آپ تو کچے دکھ رہے ہیں، کچا پکا چاہیے نہیں، ہم کو تو پکا ہی پکا چاہیے، نہ کچا چاہیے نہ کچا پکا چاہیے، جو پکا پکا ہے وہی چاہیے، جو پختہ ہے وہی چاہیے، غیر پختہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب تو رات سمجھ میں آیا، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے، ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے کن کو نہیں مانتے، تو ہمارا تو مشرب جو ہے کھلا ہوا ہے، ہم پختہ کو مانتے ہیں کچے کو نہیں مانتے، ہمارے اندر ہے ہی نہیں یہ صلاحیت، ہم پکا کو اس لیے مانتے ہیں کہ پختہ ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، محکم ہے، مستند ہے، معتبر ہے، تو اس سے کچھ سیکھ سکیں گے، اس سے کچھ جان سکیں گے۔ اور چونکہ نگاہ بلند ہونی چاہیے، کبھی کسی سے 10 روپیہ نہیں مانگنا، اگر مانگنا ہی ہے بے عزت ہو ہی رہے ہیں تو لاکھوں میں بات کرو، ذلیل ہو رہے ہیں تو لاکھوں میں بات کرو، تو نگاہ جو ہے بلند ہونی چاہیے۔ یہ ایرے غیرے اس طرح کے کہ ایک درجے تک نہ پہنچے ہوں، ان کے پاس جا کے کیا سیکھ پاؤ گے؟ ایسے ایسے پوچھو، نگاہ بلند ہو، اور یہ نو دستہ بھی نہیں ٹھہرنا، اسی لیے شیعہ اثنا عشری نو دستہ بھی نہیں ٹھہرا، وہ ڈھونڈتا رہا اور بلند کیا ہے اور بلند کیا ہے اور بلند کیا ہے اور بلند کیا ہے، جب ایمان میں اسے 100% نظر آیا اور کل ایمان دکھائی دے گیا، تب 9-10 کی کیا حیثیت اس کے مقابلے میں۔ اب سوچ لیجئے آپ، جب 100% ہے تو اب 100% کے مقابلے میں 10 کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم 10 کو عظمت دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے ہم اس کے پاس جائیں گے جو 100 ہے۔ 100 کی موجودگی میں 10 کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ وہ بھی سیکھنے ہی والا ہے یہ 100 سے، تو ہم بھی ساتھ میں ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم نیچے ہیں اور وہ اونچا ہے، سیکھ اس سے وہ بھی رہا ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی چونکہ جو 10 پر پہنچا ہے وہ بھی جو ہے اس نگاہ میں رکھے ہوئے ہے کہ میرا وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرتبہ 100 والے کا ہے، لہذا اس کو بھی یہ امید نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آئے پوچھنے، ارے بھائی نہیں سمجھ میں آیا، امیدوار نہیں ہے۔ آپ سوچئے 10 درجے پہ ہو کے پھر بھی دعویٰ نہیں کیا، اس کا مطلب امیدوار نہیں ہے، کہہ رہا ہے میں سیکھنے ہی والا ہوں، میں بتانے والا نہیں ہوں، میں سے سیکھوں گا۔ کس سے سیکھو گے؟ کہا جو 100 ہے اسی سے سیکھوں گا، لہذا امید نہیں رکھی اس نے کہ بھائی مجھے تو نبی نے بتایا ہے تمام اصحاب میں سب سے اونچا تو میں ہوں، کیا عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ سوچئے اونچے کو چھوڑ کے نیچے کی طرف چلے گئے، تو عقل لگانا چاہیے، تو وزن جو ہے وہ بلند رکھنا چاہیے
ٹارگیٹ بھی لمبا ہونا چاہیے، تب جہاں 100% ہے تو ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی سے لیتے ہیں، اسی سے دین اخذ کرتے ہیں اور اسی کو ہم اصلی مومن مانتے ہیں، حقیقی مومن جانتے ہیں، یقینی مومن جانتے ہیں۔ اور مومن اگر جانیں تو یہ جو ہے ابھی ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ مقصری گری ہے، یہ بھی سن لیجئے، اسی کو ہم نے تو بتا دیا، حقیقی جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں تو یہ درجہ بہت گرا ہوا ہے، تبھی تو اوپر نہیں اڑ سکے ہم نیچے رہ گئے۔ وہ مومن ہے، حقیقی مومن ہے، وہی واقعی مومن ہے، وہی یعنی چاہے جتنے آپ لگائیے اضافتیں کچھ سے نہیں بننے والا، تو یہ آپ نے مومن ہی کے درجے میں رکھا، تو یہ ہے مقصر غری، اسی کو مقصر کہتے ہیں، جو اس کا درجہ ہے وہ دو درجے سے گرانا صحیح نہیں ہے۔ وہ جب درجہ کیا ہے، کہا بھائی بیوقوفو، اسی لیے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کچھ نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کچھ نہیں تھا، اور علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور ترقی دے، پروان چڑھائے، انشاءاللہ مولا کی محبت دل میں ثابت کر دے۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حقیقی مومن، یہ سچے مومن، یہ واقعی مومن، تو درجہ گرانا ہوا، اصلی امیر المومن، امیر المومنین ہیں وہ۔ اب جب امیر ہو گئے تو ساری سچائی، مطلب سمجھئے، نقطے کی طرف توجہ رہے، جو کچھ بھی ابھی کہتے رہے، حقیقی مومن، سچے مومن، واقعی مومن، تو اب جتنا آپ سچائی اور جتنی حقیقت اور جتنی واقعیت کا تصور کر سکیں، اس کا وہ امیر ہے، امیر المومنین، امیر ہے۔ جتنی صداقتیں آئیں ان سب کا امیر ہے، سمجھ میں آئے نا؟ یہ صداقتیں ہیں کس کی؟ صدیقین، جتنے قرآن میں صدیقین آئے ہیں تو اب وہ صدیقین کا یہ امیر ہے، سمجھ میں آئے؟ جت مومن آئے ان سب کا امیر ہے، تو اس لیول پر، اس درجے پر جو اس کا حق ہے وہاں رکھیں اور اس سے نیچے نہ آئیں۔ آج کی دنیا عجیب ہو گئی، اس سے نیچے آ جاتی ہے کیونکہ سمجھ تو ہے نہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جب بتاؤ کہ اصلی یہ ہے تو کہتے ہیں غلو کر رہے ہیں۔ جو اصل درجہ ہے وہ اگر بتاؤ تو کہتے ہیں غلو کر رہے ہیں۔ ارے غلو کہے کا، جو تو کہہ رہا ہے اپنے کہنے پر سوچ اور غور کر کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بات کہہ دی، ہم نے کہہ دیا نا سچے مومن تو بہت بڑی بات کہہ دی، ہم نے کہہ دیا نا کہ واقعی مومن تو بہت بڑی بات کر دی۔ تو واقعی اور سچے تک کا درجہ تھوڑی میں ہے، جہاں درجہ ہے اس کا تذکرہ کرو اور وہ بھولو نہیں۔ یہ تو نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ان کو جو بیچارے بہت نیچے ہیں ان کو بتانا شروع کرتے ہیں، ہضم کروانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتانا کہ ایمان کیا ہے، مومن کیا ہے، پھر اس کے بعد حقیقی مومن کون ہوتا ہے، تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور امیر تک لے جا کر کے چھوڑتے ہیں۔
ڈیسٹینیشن ہمارا جو ہے وہ امیر تک کا ہے. تو بیچارہ ابھی نیا نیا ہے تو اس کو پہلے ہضم کروانا، سمجھانا، بتانا. تو اس طرح کی جتنی بھی آیتیں آپ کو مل جائیں یا لوگ تفسیر کر رہے ہوں اور بیان کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں، اور اس میں یہ آیا ہو کہ تمام جہاں جہاں اللہ نے مومن کے لیے کہا اس سے مراد امیر المومنین ہیں، تو اس میں امیر کیوں نہیں لکھ کے آیا؟ اللہ نے جب بنایا تو یہ مومن کیوں اللہ نے خالی کہا ہے؟ آپ امیر کی لگا رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ وہی کہیے. میں آپ دیکھیے دوسری بات لے آیا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، کل کے کوئی آ جائے تو یہ کہے تو اس کا جواب رہے آپ کے پاس. تو آپ کہہ دیجئے گا کہ بھائی میں کیا کروں، اللہ نے کہا کہ نہیں کہا مجھ سے کچھ نہیں مطلب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے زیادہ تو قرآن میں جانتا نہیں. رسول اللہ سے زیادہ میں کیا جانوں؟ کیا رسول اللہ اس آیت کو نہیں جانتے تھے؟ رسول اللہ جو ہیں ان آیات کو نہیں پڑھے تھے؟ ان آیات جو نازل ہوئے ان کے اوپر ان کو نہیں جانتے تھے؟ اور پھر بغیر جانے ہوئے کہہ دیا کہ علی امیر المومنین تھے، یا جان رہے تھے؟ اگر جان رہے تھے رسول اللہ کہ یہاں مومن جو ہے اس سے مراد نیچا کیٹیگری ہے، اور اس کے بعد پھر امیر المومن کہہ دیا، تو یا رسول اللہ غلطی پہ ہیں یا قرآن کے باطن میں امیر المومنین ہی مراد ہے. وہی صورت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر آپ رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو سچا مانیے، اور جب سچا مانیں گے تو امیر مانیے، اور جب امیر مانیں گے تو باطن قرآن یہی ہے، یہ سمجھیے، ایمان رکھیے، اس سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ظاہر قرآن پہ جو پیرو ہیں وہ اور ہیں، اور جو باطن قرآن پہ پیرو ہیں وہی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، وہی دقائق اور حقائق قرآن پر نگاہ رکھتے ہیں. اور یہ ظاہر واہر تو ان کے لیے، عوام کے لیے وَلِلْعَوَامِ عِبَارَاتٌ، اور عوام کے لیے عبارت ہے، وَلِلْخَوَاصِ إِشَارَاتٌ، اور خواص کے لیے اشارہ ہے. اللہ اشارہ کرتا ہے، ارے کچھ نہیں بن سکتے ہو تو عوام سے ہٹ کے خواص ہی بن جاؤ. وَلِلْأَوْلِيَاء دقائق، اور اولیاء کے لیے دقائق ہے. وَلِلْأَنْبِيَاء حقائق، اور انبیاء کے لیے حقائق ہے اس قرآن میں. توجہ کیجئے آپ، اگر نبی ہے تو حقائق لے، ولی ہے تو دقائق لے، اور خاص ہے تو اشارات. بین السطورین کچھ کہہ دیا گیا، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، باقی عام ہیں، ان کے لیے ظاہر قرآن ہے. ظاہر قرآن پڑھیں اور کہیں قرآن میں بس پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا انہوں نے کہا کہ اس سے مراد تو وہی یہودی ہیں، اس سے مراد تو وہی عیسائی ہیں، بس اس میں اتنا ماتھا پھوڑتے رہو. لیکن جو وہ کہہ رہا ہے کہ کون مغضوب ہے اور کون ظالمین ہے، ان کو چھوڑ کر کے راستہ چاہیے. اب وہ مغضوب کون ہے تو باطن قرآن ڈھونڈ کے لائیے. بھائی جس پر غضب نازل ہو وہ سب جو ہیں مغضوب ہیں. اب اس میں پھر یہ دائیں بائیں نہ کیجئے کہ یہ نہ دیکھیے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، اس سے مطلب نہیں ہے. جو بھی ذرہ برابر مغضوب ٹھہرا وہ ہو گیا. اب آپ قرآن پڑھ لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے. اور ان کا نہیں قرآن میں کہا اللہ نے کہ جب یہودیوں کو دیکھا ان کا کہ تو بندر ہو جاؤ، فلانا ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے غضب اللہ علیہم، ان کے اوپر اللہ غضبناک ہوا کہ بندر ہو جاؤ. کم سے کم ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو دنیا میں بھی صورتیں بدل دیتا ہے. تو پتہ چل گیا نا، غضب الہی سے چہرے بدل جاتے ہیں، صورتیں بدل جاتی ہیں. رہتا انسان ہے مگر ہو جاتا حیوان ہے. وہ کبھی بندر ہو جاتا ہے، کبھی سور ہو جاتا ہے. غضب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوا تو پھر کہا کہ تم جتنے ہو سب بندر ہو جاؤ. تو یہ آیت لے کے آگے کل دیکھیے، اور یہی مغضوب ہے بس. ارے بھائی ایک ہی آیت ہے کیا؟ آیت اور بھی تو ہیں، جا کے پڑھ لیجئے. ایک آیت ہے غضب اللہ، اللہ جو ہے غضبناک ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ متحرفن، جو لوگ میدان جنگ سے پوچھ دکھا کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی بھاگے ویسے ہی خدا غضبناک ہوا. اب آپ دیکھ لیجئے تو مغضوب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، یہ بھی قرآن ہے، جا کے ڈھونڈ لیجئے آیت.
تو اب جو ہے یہ مغضوب ہو گئے. اللہ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, کہیں سے نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ یاد رکھو میں اس وقت تک یہ کام کرتا رہوں گا حتی یمیز الخبیث من الطیب, جو یہ اصحاب میں خبیث و طیب مل گئے ہیں, جب تک یہ دونوں جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ بھی سورہ میں پڑھ لیے جا کر کے, یہی عمران, یہی نساء, اسی میں مل جائے گا آپ کو. لفظ یاد رکھیے, کی ڈھونڈ لیجئے گا کہ میں ان کو جب تک تمیز نہ دلواؤں گا اس وقت تک تم کو تمہاری حالتوں پہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. اے مومنین, جو خبیث ہے وہ الگ ہو جائے, جو طیب ہے وہ الگ ہو جائے. اب بھیا الگ کیسے ہوگا, کیسے انجانے الگ ہوگا؟ تو رسول اللہ بتائیں گے. رسول اللہ کیوں بتائیں گے؟ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں جو پڑھ لے آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہو گیا ختم. اب کیسے پہچانیں؟ کہا جو محمد رسول اللہ نہ کرے تو خبیث ہو گیا. نہیں, تو اس کی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ تو کافر ہے, وہ تو مشرک ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات تو اس کی ہو رہی ہے جو مومن ہے, ایمان لے آیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے, اور اس کے بعد اس میں مکس ہو گئے خبیث و طیب. تو آپ کیسے پہچانے کہ اس میں کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے, کون خبیث ہے کون طیب ہے؟ چلیے ایسے ہی دے لیجیے. اب یہ دوسرا اینگل ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اب خبیث و طیب کی پہچان کیسے کریں؟ ان کا رسول اللہ بتائیں گے. کہ رسول اللہ نے تو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو مومن ہو گیا, اور وہ بیٹھ جائے اسی میں. اب بیٹھ گئے اسی میں, مخلوط ہو گئے. اب کیا جانے ہم کہ کون والا خبیث ہے کون والا پاک ہے, کون خبیث کون طیب کون ہے؟ کہ نبی ہی بتا سکتے ہیں. تو جب نبی بتا سکتے ہیں تو مان لیا کرو جو کہتے ہیں. اب پوچھو یا رسول اللہ کیسے پہچانے ان میں خبیث کون ہے, ان میں طیب کون ہے؟ اس کا مطلب کلمہ گو میں دو طرح کے کلمہ گو ہیں, ایک خبیث ہے ایک طیب ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کے لفظیں ظاہر عبارات ظاہر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ مسلمان دو قسم کے ہیں, ایک خبیث ہیں ایک طیب ہیں. تو یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا رے بڑا آسان رسول نے نسخہ بتا دیا. جب بھی ہم کو ضرورت ہوتی تھی کہ پہچانے خبیث کون اور طیب کون, تو مولا کے نام پر انہوں نے فرمایا کہ نبی نے کہا علی کا نام لینا شروع کرو اور علی کے فضائل بیان کرو. جن کے منہ علی کے فضائل کے سننے سے بننے لگے سمجھو یہ خبیث ہے, اور جن کے چہرے کھلنے لگے سمجھو یہ طیب ہے. سمجھ میں آیا؟ نے کہا کہ پیغمبر نے یہ نسخہ دے دیا, اور جب ہم کو آزمانا ہوتا تھا تو ہم یہی کرتے تھے, اور بولنے لگتے تھے, فضائل پڑھنے لگتے تھے, اور مناقب سنانے لگتے تھے, چہرے دیکھنے لگتے تھے. جن کے کھل جاتے تھے سمجھ لیتے تھے طیب ہے, اور جن کے بگڑے سمجھے یہ خبیث ہے. تو آج جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ فضائل نہ پڑھی جائے, ایسے کو خبیث سمجھنا. صلوات محمد و آل محمد. جن کو طواف روضہ سرور نصیب ہو, جن کو طواف روضہ سرور نصیب ہو, ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے. ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے جب ہو کبھی فضائل حیدر پہ گفتگو, جب ہو کبھی فضائل حیدر پہ گفتگو. ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں اب اگر چہرے بن جائیں, اب اگر جو ہے آوازیں اڑ جائیں یہ فضائل کب تک. اب ایک سوال کا جواب اور لیتے جائیے, فضائل کب تک؟ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کون والے ہیں. میں نہیں
کہہ رہا ہوں، قرآن خود فیصلہ کر رہا ہے، ابن مسعود رسول کے قول سے فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے، ایک صاحب اور آئے، کہنے لے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو اپنے ہیں؟ ارے یہ اپنے اور غیر پر آئے کہ کیا بات آ گئی؟ رسول اللہ نے یہ تھوڑی نہیں کہا کہ اپنا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اپنا پر آئے آیا کیسے؟ یہ قرآن میں اپنے ہی تو ہیں جن کی تمیز کروا رہا ہے خدا، یہ سب مسلمان ہی تو ہیں، مسلمان اپنے ہی تو ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں ان میں خبیث کو الگ کروں گا۔ تو اس کا مطلب جب رسول سے زیادہ بڑی بزم آپ کی ہوگی، رسول کے بزم میں خبیث آ گئے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے، تو تمہاری بزم میں بھی شیعہ بن کے لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہو سکتے ہیں۔ یہاں رکھا ہے کوئی کیا؟ رسول سے زیادہ آپ تو نہیں ہو گئے، جیسے وہاں ویسے ہی یہاں، اگر جواب ہے تو لے آؤ، میں بیٹھا ہوں سننے کے لیے۔ جیسے وہاں سارے مسلمان بزم رسول میں خبیث و طیب میں بٹ گئے، ویسے ہی یہاں آپ کی بزم بہت بڑی نہیں ہے۔ اب پہچان رسول بتا گئے، وہی پہچان ہے، جیسے ہی آواز نکلے کہ فضائل نہیں، سمجھ لیجئے خبیث الولادہ ہے۔ بس اب سمجھ میں آ گیا، جدا کرو، اب آپ ہٹ جاؤ، کہ یہ نہ کریے، کیوں نہ کریے؟ اس لیے نہ کریے کہ یہ میرے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے نہ کریے میرے ماموں ہیں، اس لیے نہ کریے میرے چچا ہیں، اس لیے نہ کریے میرے پھوپھا ہیں، اس لیے ارے بھائی میرا نسب دیکھیے آپ، میں کتنا بڑا مولائی، میرا نسب کتنی زبردست، اور یہ میرے چچا اور یہ میرے بھائی اور یہ میرے پھوپھا۔ ارے بابا تمہارے نسب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تو تم طیب ہو گئے۔ اب یہ جو ہے خبیث بنا کر رہے ہیں تو خبیث ہیں، اس میں کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ بات تو سمجھ لیجئے، کیوں پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ جانے دو، تمیز ہو گئی، یہ الگ ہو گئے، آپ الگ ہو گئے، آپ سمجھ لیجئے، جانے دیجئے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ اس طرح اللہ آپ کی عقل کو سنبھالے۔ سمجھو بات کو، مومن کی ضرورت ہے، مومن کی ضرورت ہے، کس کو؟ ہم کو نہیں، مومن کی ضرورت ہے اس کو پردہ غیب میں ہے، سمجھ آیا نا؟ مومن کی ضرورت ہے۔ اب یہاں طیب و خبیث مل گئے مومن کے نام پر، تو اب جب آپ سامنے لائیے تو چھٹتے جائیں، چھٹنے دیجئے، ہوں گے میرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چھٹنی ہونا ضروری ہے تاکہ مومن کھل کے آئے سامنے، طیب، مومن خبیث کی ضرورت نہیں ہے، مومن طیب کی حاجت ہے۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا، کبھی فکر میں آئی بات کہ کیا وجہ تھی کہ یہ 313 ہی ملے؟ توجہ کرو، اب ڈھونڈیے، اب دائیں بائیں جھکیے، چھٹ گئے کہ نہیں چھٹ گئے؟ ابھی میں چھانٹ رہا تھا خبیث طیب میں تو ناراض ہو رہے تھے، اب نبی بھی چھانٹ کے چلے گئے، علی بھی چھانٹ کے چلے گئے، صادق بھی چھانٹ کے چلے گئے، باقر بھی چھانٹ کے چلے گئے، ان کا سے 313 ہی ملیں گے، تب آپ کا ایمان کدھر گیا؟ آپ کا نام کیوں نہیں 313 میں آیا؟ آپ کیوں نہیں 313 میں ہیں؟ بتائیے، اور کیا 313 ابھی تک نہیں مل پائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آنا دلیل ہے کہ نہیں مل پائے، ورنہ اب تک تو آئی گئے ہوتے اگر ہمارے بھروسے ہوتے، لیکن یہ تو ہمارے بھروسے تو نہیں ہے، یہ تو حکم پروردگار جب ہوگا تو آ ہی جائیں گے، اور پھر اس وقت آپ دیکھیں سرکار بیٹھے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، دیر سے سرکار بیٹھے ہیں، لگائے ٹیک کعبے سے پسے دیوار، بیٹھے ہیں حسینی خون کا
निबट लेने को आदा से चढ़ाए आस्तीन टेके हुए तलवार बैठे हैं हुसैनिया देखिए बहस को ख़त्म कर देते हैं यहीं पे, इसलिए कि वक्त ख़त्म हो गया और मुझे अगली फ़्लाइट पकड़नी है, तो जाहिर है कि टाइम से पहुंचना है, डर उसका है। लेकिन जिनका ज़िक्र है बहरहाल वो कोई मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह। तो आप कम से कम इससे होश में आ जाएं कि ईमान है की ज़रूरत है मोमिन की, इसीलिए छटनी भी होना ज़रूरी है। जो खबीस हैं वो निकल जाएं, जो तैयब हैं वो रह जाएं, उन्हीं में छट छटा के 313 आ जाएं, छन छना के छानेंगे छलनी से, उसके बाद जो गिरा वो गिर गया, जो रह गया वही है। तो इस तरह से सिलसिला रहेगा। तो ये मोमिन कहलाएंगे फिर भी। 313 जो हैं, हाँ 313 ये मोमिन कहलाएंगे फिर भी, है ना। इनको भी हक नहीं होगा कि ये आगे खड़े हो जाएं। अब ये कहें कि हम तो छटे छटाए हैं, हमारी तो ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है ईमान में, तो अब हम ही नमाज पढ़ा लें, खुद ही आगे बढ़ जाएं, कहते हैं हम ही नमाज पढ़ा लें। इनको भी हक नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? वो जो तमाम अंबिया के नुमाइंदा बना के भेजे गए हैं, उनको भी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो इनके आगे जा सके। तो जब अंबिया में किसी के जुरत नहीं है कि औलाद ज़हरा का वो ख़ास वसी उसके सामने खड़ा हो जाए, वही सबसे आगे रहेगा, बाकी सब पीछे। और जहाँ पीछे रहेगा तो जाहिर है कि और तमाम अंबिया का वसी है, इसीलिए चौथे पे रख रखा है। वक्त नहीं है, वरना आयत से मैं इस्तेदलाल करता आपको, और इस्तेदलाल नहीं बल्कि 2 आयतों का रिज़ल्ट देता कि क्यों ऐसा किया गया। और सारे अंबिया के वसी बना के भेजे गए हैं, इसलिए कि अगर ये आज ना आए और पीछे नमाज पढ़ करके अपने ईमान का भरपूर मुजाहरा न करें और हाथ पर बैयत ना करें, तो ये आयत जो है गायब हो जाए। सूरह आले इमरान में है ना कि तुम्हारे बाद एक नबी आने वाला है, वो किताब लेके आएगा, तुम वादा करो कि उसके ऊपर ईमान ले आओगे और उसकी मदद करोगे। तो सारे अंबिया ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, और एक भी ना आया। पत्थर खाते रहे, ठोकरें खाते रहे, मक्के गलियों में जो है पीटे जाते रहे, ना आदम आके शाबाशी किए सहलाए, ना नूह आके कोई मदद किए, ना इब्राहिम ही आके पकड़े बाजू, और ना मूसा और ना ईसा, एक भी नहीं आया कि आ करके मदद करता। हो गया ना। तो मदद करने वाला एक भी नहीं आया। आया कोई नबी? और वादा और अहद किससे लिया था? अंबिया से। तो जब अंबिया से लिया कि ईमान भी लाना और मदद भी करना, तो अब जो है बात तंग न है, वक्त तंग है, बात ज़्यादा है, तो कोई नबी आया? नहीं आया, एक भी नहीं आया। ना मदद की ना ईमान लाया। आता कहता मैं ईमान लाता हूँ जब ज़रूरत थी, जब कुफार कह रहे थे लस्ता मुरसला, आप मुरसल नहीं हैं, हम आपको नबी नहीं मानते, तो कोई ना आया। यहाँ तक कि अल्लाह को दिलदारी करनी पड़ी। अल्लाह ने कहा घबराइए नहीं, आपकी रिसालत को मैं तस्दीक करता हूँ। हाँ गौर कीजिए। अरे भाई मैं तस्दीक करता हूँ क्या मतलब है? भेजा तो तू ही ने है ना, तू ही दावा, तू ही दलील। अरे भाई समझो मेरी बात को। अल्लाह ये क्या कह रहा है? क्या रसूल कफा बिल्लाह शहीदन, अल्लाह काफी है। अरे अल्लाह काफी था तो मुद्दई भी तू ही है, दलील भी तू ही। समझो करें आप। अब अज़मत अली पहचानो। अगर अली ना होता तो नबी के रिसालत की दलील खुदा की तरफ से बन न सकती थी।
ومن عنده علم الکتاب، ایک میں ہوں تیری گواہی کے لیے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اب سارے مسلمان گنگ ہیں اس جگہ پہ، کوئی ادھر ادھر کر ہی نہیں پا رہا ہے۔ نبی نے کہا اس سے مراد سوائے علی کے کوئی نہیں ہے، انہوں نے اب کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں میں ہوں۔ اب کہے کیسے میں ہوں؟ اگر ہوتا تو کبھی گھبرا کر کے آیتوں کو لے کے دروازے پہ نہ پہنچتے کہ یا علی اس کو بتائیے کیا ہے۔ اگر ہوتا علم کتاب تو کبھی بھٹکتا نہیں، جب بھٹکا تو کہا یا علی آپ آئیے۔ تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہی کل کتاب کا عالم اور یہی گواہ، تو وہ تو مدعی بھی ہے اور گواہ بھی بن رہا ہے، یہ اصول و دستور چلا جائے گا۔ اب کیسے ہو اصول و دستور؟ تو یہ مدعی الگ ہو دلیل الگ ہو، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب چاہیے یہ کہ گواہ جو لے آئے وہ دلیل الگ ہو۔ اب تو ہے تو آ پھر دے کفار کے سامنے، توجہ کیجئے، اور کہیے آ کر کے کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہے، میں نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں کھڑا ہوں، کون آنکھیں دکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ میں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بھی ہے، دیکھیے آپ، دکھائیے، بتائیے اور ذہن میں دوڑائیے۔ اب وہ اگر آ جائے تو اللہ نہ رہ جائے۔ اگر وہی دلیل بھی بن رہا ہے، گواہ بھی بن رہا ہے، تو ہر جگہ سپورٹ کرو، آ کے ہر جگہ کھڑے ہو جاؤ سینہ تان کے، یہ گھبرانا نہیں، میں ہوں۔ اور قرآن میں کہہ بھی رہا ہے کہ میں کافی ہوں، تو آ کیوں نہیں رہا ہے؟ توجہ کیجئے، آ سکتا نہیں، مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آیا تو خدا نہ رہ گیا، جہاں آیا نظروں کے سامنے آیا، محدود ہو گیا، مجسم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو خدا نہ رہا۔ تو اب ضرورت ہے کہ کوئی لائے ایسا، توجہ کریں، کوئی آئے ایسا جو اس کی نمائندگی کر سکے، ایسا آئے جو اس کی نمائندگی کر سکے۔ اب سمجھ میں آیا؟ علی کی ایک ذات دو مصداق بنی ہوئی ہے، توجہ کرو، دو مصداق کی گواہ بنی ہوئی ہے، توجہ رکھنا میری بات پر۔ ایک تو وہ مصداق خود ہے جو عبد ہے، بندہ ہے، اور یقین سے کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، تو ایک تو یہ خود ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے کھڑا کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے نا؟ تو آپ کہیں گے یہ کیسے آپ نے بڑھا دیا، یہ کہاں سے لا کے لگا دیا؟ کہیں سے لگا ہوگا نہیں دیا ہے، آپ دکھائیے۔ اگر اللہ تھا سپورٹ کرنے کے لیے تو کیوں نہیں آیا؟ آ جاتا، کسی بھی جنگ میں آ جاتا، احد میں آ جاتا، خیبر میں آ جاتا، خندق میں آ جاتا، جہاں بھی کہیں ضرورت تھی آ جاتا، بدر میں آ جاتا، کہیں پہ بھی آ جاتا، لیکن اللہ نہیں آیا نا۔ جب نہیں آیا تو اب چاہیے نا سپورٹ، اور جو گواہ ہے وہی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کی نمائندگی کرتا ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ کی ضرورت، جب اللہ کی ضرورت آ سکتا نہیں، جب آ سکتا نہیں تو اب نمائندہ ہونا چاہیے، ہو گیا نا؟ اب نمائندہ چاہیے، اور دو، ایک وقت میں دو کام کرنا ہے، ایک تو خود کا، توجہ کرو میری بات پر، اور ایک اللہ کا۔ تو اب دکھائی کیسے دے؟ انہوں نے کہا دیکھ لیجئے بدر میں سلمان خود ہی گھبرا کے آپ پھاڑ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ عجب چیز دیکھ رہا ہوں۔ مجھے کیا دیکھا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میں سرام علی، میں منام علی، سامنے علی، ہر جگہ علی۔ ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، اور جو تعجب خیز ہے وہ یہ کہ جہاں پہ آپ نے کھڑا کیا تھا وہاں پہ بھی علی۔ ارے اللہ، اب روایتیں لکھنے والے غیر تھے، لکھ گئے سمجھ نہ پائے، ہم نے سمجھ لیا کہ علی کی دو حیثیتیں، ایک بندے کی تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے، اور ایک
خدا کی نمائندگی کر رہے تھے تو جدھر جدھر جا رہا تھا وہاں وہاں جا رہے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد. مگر چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں چمک ذوالفقار کی. اب یہاں پہ ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کافی ہے قتال کے لیے. سن رہے ہو میری بات؟ میں پروف کیے دے رہا ہوں. آیت میں کہا گیا اللہ کافی ہے قتال کے لیے. آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ شک میں ہو گیا کہ کفا اللہ القتال ہے یا کفا باللہ القتال ہے. اب ذہن ہمارا بھی بشر کا ہے تو بھولنا کہ علی نے جتنی بھی کی ہے وہ علی کی نہیں کہہ پا رہے ہو. وہ علی کی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کفا اللہ. علی جنگ کرتے رہے, اللہ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا. ارے کفا اللہ, اللہ کافی ہے. جنگ کرے علی اور خدا کہے میں کر رہا ہوں. توجہ کرے. اور کافی ہے, اللہ کافی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب جس کو چاہیے لائیے, آپ جس طرح چاہیے لائیے, جتنا زور لگائے اس کی جنگ اسی کی رہے گی, اللہ کی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ علی کی ذات کیا ہے؟ علی کی ذات تمہارے جیسی نہیں ہے. جو بھی جنگ کیا تم نے وہ تمہاری کہلائے گی, اور علی جو جنگ کرتے جائیں وہ اللہ کی کہلائے گی. ہو گیا نا؟ اب جتنی جنگیں علی کرتے جائیں وہ سب اللہ کی کہلائے گی. ارے اللہ, اب جو مقابل میں آتا جائے وہ اللہ کا دشمن ہوگا. اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جب بھی کوئی مقابلے میں آئے تو دشمن خدا ہے, تبھی تو جنگ علی کر رہے, پہچان ہو گئی. علی جنگ اگر کرتے نظر آئے تو اللہ کی جنگ ہے. اب کوئی بھی آ جائے, اب آج سے یہ نہ سوچنا کہ علی جو ہے ایک صحابی میں سے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو آ جائے تو وہ اگر برتر ہو تو برتر ہو گئی. ارے یارو کیسے ہو؟ سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ نسبت جو ہے بہت بلند ہے. یہ تو صحابی میں سے ہیں, وہ نسبت زوجہ کی ہے, اس سے بحث نہیں ہے. علی جہاں ہے وہ اللہ کی جنگ ہے. اب اللہ سے بڑی نسبت تو کسی کی نہیں ہے. اب حق و باطل سمجھنے کے لیے اس طرح جائیے راستے پر, ورنہ احمقوں کے ساتھ اگر رہنا ہے تو احمقوں کی طرح رہیے. انشاءاللہ تعالی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ نہ پائیے گا ہرگز. اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت دوں گا, تو جنت آسانی سے نہیں مل جائے گی جب تک حق نہ سمیٹ لو, باطل جدا نہ کر دو. خبیث و طیب حق ایک طرف رکھو, باطل ایک طرف رکھو. خبیث و طیب ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں, وقت تنگ ہو گیا لہذا میں نے چھوڑ دیا. لیکن آپ ملاحظہ کیجئے, یہ عظمت, یہ بلندی علی کے برابر کائنات میں کسی کی نہیں ہے. جس نے درک کیا اور سمجھ لیا, پہچان گیا, جس حد تک پہچان گیا, ابھی تو کچھ بھی نہیں پہچانا, یہ تو اوپر اوپر کا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں بیان ہوا, یہ سب اوپر اوپر کا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں پہچانا. مگر اتنا ہی حلق سے نیچے نہیں جا رہا. بس کم سے کم ہاضمہ درست کرو اور حلق سے نیچے لے جاؤ. یہ جو عظمتیں ہیں ان کو سمیٹ کر کے اپنے کلیجے میں رکھ لو, اور یہی کام آنے والا ہے. اور کچھ کام نہیں آنے والا ہے, یہی آنے والا ہے. اور یہ یاد رکھو, اکثر میں کہتا ہوں فضائل علی جو ہے, فضائل ائمہ جو ہے وہ خوش کرتا ہے. آپ ہی کو نہیں کہ آپ ہی خوش ہو جاتے ہیں,
ولایت کے والے ہیں، محبت والے ہیں، ائمہ خوش ہوتے ہیں۔ بھئی یہ آخری بات ختم کر دیا، ائمہ خوش ہوتے ہیں، اگر فضائل ان کے بولے جائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے انعام دیتے ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں دیتے نا، واہ واہ کہہ دیا خالی ہو گیا، وہاں انعام ملتا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں چاہیے تو کہتے ہیں احمق لے لے جو کچھ مل رہا ہے یہاں، وہاں والا الگ ہے یہاں والا الگ ہے، سمجھ آیا نا؟ آپ دیکھ لیجئے نگاہیں اٹھا کر کے امام زین العابدین علیہ السلام جب جا رہے ہیں، بادشاہ وقت حج کرنے گیا اور بوسہ نہ دے سکا اور باہر آگے کھڑا ہو گیا، پہچانتا نہیں تھا، کیا پہچانتا تھا، لیکن طنز کیا کہ پھٹی ہوئی ردا اوڑھے ہوئے شملہ سر پہ رکھے ہوئے ایسے ہی چلا گیا اور مجمع پھٹتا رہا، اور اس کے بعد بوسہ بھی دیا اور پھر واپس آ گیا۔ تو تضحیق کے لیے کہ من ہوا یہ کون ہے، میں تو بادشاہ ہوں، مجھے تو کسی نے جگہ نہیں دی کہ میں جا کے چن لیتا، یہ کون آئے؟ تو وہیں بازو میں پیڑ شاعر، توجہ رہے، اسی کی طرف سے پیڑ شاعر اسی کی طرف سے، اور اس نے بلند آواز میں کہا تو نہیں پہچانتا اس کو تو مکے کی کنکریاں پہچانتی ہیں، اس کو مکے کی کنکریاں پہچانتی ہیں، پتھر پہچانتے ہیں، کعبہ پہچانتا ہے، ہل پہچانتا ہے، حرم پہچانتا ہے، یہ ساری جگہیں پہچانتی ہے، اور اس کی سخاوت کا تو ڈنکا پٹ رہا ہے، تو کیا بادشاہ ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں سخاوت کی لفظ کیوں آئی؟ تو بتانے اس لیے آئی کہ وہ طنز مارا کہ تو کیا بنا بادشاہ کھڑا ہوا ہے، کنجوس مکھی چوس، اس کی تو سخاوت کا ڈنکا پٹتا ہے، کوئی کسے باشد کبھی لا نہیں بولا، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو بھی لا نہ کہتا، اب پروف پہ سنیے آپ، جیسے ہی مولا ادھر سے گزرتے ہوئے اشعار سنے فوراً رکے، کنکھیوں سے دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 10,000 سرخ دینار کی تھیلی نکال کے پھینکا فرزدق کی طرف، لوک لیا اس نے، توجہ رکھنا، لوک لیا، لے لیا، اور کہا مولا اس لیے نہیں کہا تھا، یہ اشعار اس لیے نہیں کہا تھا، یہ مدح اس لیے نہیں کی تھی، آپ نے کہا جو مل رہا لے لے، یہاں کا ہے وہ وہاں کا دیکھا جائے گا، ہے نا؟ پوچھتا ہوں اگر امام خوش نہیں ہوئے تو نکال کے دیا کیسے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ فضائل بیان کرو تو خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو خوش ہوئے نا امام، جھومے اور جھوم کر کے نکال کے دیا، اب اس کی بات بھی سچ ہو گئی، اس نے تو جو کہا تھا اس کی تصدیق امام نے یہی پہ کر دیا کہ تو کیا بات کرتا ہے، تو بادشاہ بنا ہے خالق کنجوس، توجہ کرو میری بات پر، جو بادشاہ بنا اس کے ہاتھ خالی، توجہ کرو آپ، جس کا لباس ہٹا اس کے ایک جیب سے 10,000 کی تھیلی، توجہ کرو، تب سن لو، یہ نہ سمجھو کہ یہ فقیر تھے، یہ امیر کائنات ہے، امیر میں رکھا، یہ تو ہم ظاہری داری لکھنے والے کی بیوقوف کی کوتاہی ہے، نافہمی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے جس کے جیب پھٹے ہوئے ہیں اس میں کہاں تھیلی ہوگی، تصور کرو اس کے اندر سطور کے درمیان کچھ موجود ہے، اور نہیں تو ظاہری میں لے لو ٹھیک رہی ہوگی، تو تم 10,000 میں رہنا، اگر کسی کو شک ہے اسی وقت شک ہوتا کہ کیا اتنی تھی تو اور مانگ کے دیکھ لیتا، تو جتنا دل میں ولایت علی کو گھوٹ گھوٹ کے پیو گے، چاہے وہ مادی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں، یہ سب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ حل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ ہے ولایت علی، ایمان کی چوٹی کا نام ہے ولایت علی، جس دل میں جاگزیں ہو جائے مال و مال ہے، اور وہی مومن ہے، اسی مومن سے وعدہ کیا ہے،
پڑھنے والا تو کچھ اور تھا، اشتیاق آپ کا دیکھ کے پڑھنے کچھ اور لگا۔ تو یہ مومن جو ہے اسی سے وعدہ کیا گیا ہے تمہیں جنت ملے اور جنت میں رضوان بھی ملے گا۔ ابھی وہ تو رہی گیا، یہ رضوان کون ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مومن جو ہے اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ مومن کہیں پر لکھا نہیں ہے کہ تو مومن اور میں مومن، پیشانی پہ نہیں ہے، یہی دل سے جو نکلے گا اسی سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ وہ سارا ابھی گھنٹہ بھر سیر کرا دیا آپ کہ کس طرح پہچانیں گے کہ مومن ہے۔ تو دل میں ہے تو وہ نکلے گا، اگر دل میں نہیں ہے تو کبھی نہیں نکلے گا۔ دل میں تھا، جتنا تھا اتنا تھا، نکل آیا۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کربلا میں اس کے دل میں اتنا سا بھی تھا، وہ پھوٹ کے نکل آیا۔ آپ بتائیے، بھرا مجمع، دشمنان آل محمد، دشمنان امام حسین، لیکن ان میں سے ایک ہی حر نکلا۔ کیوں نکلا ہے؟ تھوڑا سا تھا، اور اسی تھوڑا سے ہونے کی وجہ سے کہا کہ میں آپ کو وہ نہیں کہہ سکتا جو آپ نے فرمایا ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ نہ کہہ سکنے کی؟ آپ سوچ رہے ہیں کچھ اور بتائے گا، لیکن وہ ایک ہی لفظ کا کہ آپ کی ماں اگر سیدۃ النساء العالمین نہ ہو تو میں کہہ سکتا تھا۔ عزیزو، سیدۃ النساء العالمین کا اتنا بڑا مرتبہ دل میں محفوظ تھا، اور یہی ایک محبت، فضیلت حر کو پار لگا دی۔ گنہگار لیکن اب کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کسی میں جرات جو کہے کہ حر ابھی بھی گنہگار ہے۔ شہیدوں میں کا ایک ایسا جہاں حسین وہیں حر۔ اب یہ نہیں ہے کہ آقا کھڑے ہوں گے تو حر کو باہر نکال دیں، اور آپ یاد رکھیے ایک علامت بھی دے دی ہے آپ نے کہ اگر کسی کو کوئی کلام ہو تو یہ اپنے ساتھ لے کے آئے۔ یہ آپ کبھی غور کیے؟ آقا کچھ بھی کر سکتے تھے، اپنی ردا پھاڑ کے باندھ سکتے تھے، اپنا کرتا پھاڑ کے باندھ سکتے تھے، لیکن حسین نے اس رومال کو باندھا جو سیدہ کا رومال تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کے وسیلے سے آیا تھا، لہذا وہی وسیلہ دیا اور وہی عطا کیا۔ اسے کہتے امام، آپ نے وہ رومال باندھا جو آپ کی مادر گرامی کا تھا، انمول رومال۔ عزیزو، سب کے لیے سیدہ اپنے رومال میں آنسو لے رہی، اور حر کے گلے پہ سیدہ کا رومال بندھا ہوا۔ اب حشر میں جب حر کھڑا ہوگا تو نشانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ علامت ہے کہ میں سیدہ اور سیدہ کے لال حسین کا آزاد کرتا ہوں، یہ علامت لے کے اٹھے گا۔ آپ سوچیں، گنہگاری جو ہے یہ فطرت میں ہے۔ اللہ توفیق دے استغفار کے، توبے کی۔ جتنے گنہگار ہیں توبہ استغفار کر لیں اور کر کے اٹھیں گے۔ اگر ولایت علی ہے تو یقیناً وہ کر کے اٹھیں گے، جا ہی نہیں سکتے جب تک توبہ نہ کر لیں، استغفار نہ کر لیں۔ یہ اللہ موقع دے گا۔ جتنے ہیں دنیا سے اٹھنے سے پہلے توبہ و استغفار کریں، اور پھر دنیا سے اٹھیں گے۔ بستر پر نہ دیکھنا، توبہ و استغفار اگر کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ بستر ہی پہ مرا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، مغفرت کے ساتھ دنیا چھوڑ گیا۔ دنیا سے گیا ہی اس بنیاد پر ہے کہ مغفرت ہو گئی، مات مغفورا، مغفرت ہو گئی اس کو۔ عزیزو، یہ مغفرت ایسی ہوئی کہ حر نے آپ کے سامنے کر دکھایا۔ جب کوئی حر کا گناہ نہیں ہے نا، مٹ گیا نا سارا گناہ، اسی کو مغفرت کہتے ہیں۔ تو اب مثال آپ کے سامنے ہے، آپ غور کیجئے، فکر کیجئے۔ بات آئی اور آن پڑی، تب حری کا ایک جملہ ہے کہ جب قریب آ گیا اور امام نے کہا کہ چل، تو جانتا ہے کہ اس خیمے میں ایک قطر آب نہیں ہے، تو میں تیری مہمانداری تو نہیں کر سکتا،
لیکن اتنا کر کہ میرے ساتھ چل اور خیمے کے سائے میں بیٹھ جا۔ عزیزو سننا اور غور سے سننا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ تو حر نے جواب دیا مولا جلدی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں میدان کی طرف چلا جاؤں۔ کہا نہیں اتنا کر لے کہ چل کے سائے میں بیٹھ جا۔ کہا مولا وہاں نہ لے جائیے۔ کیوں نہ لے جائیے؟ کہا اس لیے کہ اللہ تجھ کی آواز کلیجہ چھید رہی ہے، اس کا گنہگار میں ہوں، اگر میں گھیر کے نہ لاتا یہ بچے پیاسے نہ رہتے۔ مولا اب اجازت دے دیجئے۔ عزیزو غور کرو، فکر کرو، کیا کیا باتیں ہیں، مختصر کر رہا ہوں اور مختصر میں اس مرحوم کی روح شاد ہو جائے۔ عزیزو ختم کر دوں گا، لیکن یہ نام میں غلام سرور ہے تو اب وہ نام بھی ذہن پہ آ گیا میرے، اس لیے اتنا بتاؤں کہ سرور کا کیا کردار تھا۔ آپ اندازہ کریں جب حر کو اجازت مل گئی تو روایات و مقاتل لکھتے ہیں کہ بجائے اس لیے کہ خود بڑھتا، وہاں سے خدا حافظی کر کے میدان میں آیا تو اپنے بیٹے سے کہا آگے بڑھ جا۔ یہ کیوں، کیا راز ہے کہ بیٹے کو آج دنیا میں الٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ چاہتا ہے خود قربان ہو جائے بیٹا زندہ رہ جائے، میں جب ختم ہو جاؤں گا تو یہ لڑے گا، لیکن نہیں، حر کو اعتماد نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بعد بدل جائے، میری نگاہوں کے سامنے شہید ہو جائے۔ آگے بڑھ جا اور فرزند رسول پہ جان نثار کر دے۔ آگے بڑھ گیا جوان اور ایسی جنگ کی پکار پکار کے، ایسی جنگ کی سینکڑا کے تعداد میں لوگوں کو قتل کیا اور آگے بڑھتا رہا اور امام کی طرف سے اس کو مدح کے الفاظ آتے رہے، لیکن ایک مرتبہ گھبرا کے گھوڑے پہ ایسے ڈگمگایا کہ اب کوئی اسے سمجھ میں نہیں آیا تو پکارا بابا کو اپنے، یا بتا اے میرے بابا دوڑ میری مدد کے لیے۔ باپ دوڑا مدد کے لیے، چونکہ جوان بیٹا تھا، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، ڈھونڈ رہا تھا لاش اپنے بیٹے کی اور پکار رہا تھا کدھر ہے، تو ایک آواز آئی حر ادھر آ جا۔ جیسے ہی ادھر پہنچا دیکھا حسین اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھے، سرور نے اٹھا کے سر زانوں پہ رکھا، جیسے ہی دیکھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا یہ غلام زادے کا سر آپ کے زانوں پہ، میرے مولا یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اسے ہٹا دیجئے۔ اور آپ نے کیوں زحمت فرمائی، یہ غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ آپ نے ایک ہی جملہ کہا کہ حر میں کیا کرتا، جوان بیٹا ہے، تجھے اکیلا چھوڑ دیتا، میں کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ میں نے تو یہ سوچا کہ جوان کے لاشے کو دیکھ کے تیرے دل میں کوئی کیفیت نہ پیدا ہونے پائے، تو ایسے غم میں نہ مبتلا ہو جا، اس لیے یہاں آ گیا۔ عزیزو حسین کو اتنا خیال کہ حر کے دل پہ کوئی اثر نہ آنے پا، اے مولا عصر عاشور جب کوئی نہ ہوگا اور کڑیل جوان کے سینے سے برچھی نکالنی ہوگی، اے میرے مولا کوئی مددگار نہ ہوگا، آپ تنہا ہوں گے۔ عزیزو یہ علی اکبر غلام سرور ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے پیر کو سمیٹتا ہے۔ حسین نے جو آنکھ سے نور چلی گئی، گھبراہٹ جسے کہتے ہیں وہ موت کی نہیں ہے، علی کے برچھی کے علی درد کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت کا خوف ہے، نہیں، پیر اوپر آتا ہے، ہاتھ سینے پہ ہے۔ حسین نے پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ کہا کوئی تکلیف نہیں ہے بابا، کچھ بھی نہیں، بس خدا حافظ کر رہا ہوں آپ سے، لیکن تکلیف تو ہے۔ جب نگاہ بھرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیر سمیٹ لیتا ہے، پھر پیر پھیلا دیتا ہے، پھر آپ نے غور سے دیکھا تو ہاتھ سینے پہ ہے، آپ نے ہاتھ لگایا، مجلس تمام کر دی، میں نے ہاتھ لگایا، جیسے ہی حسین نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ کو سینے سے ہٹایا، عزیزو حسین کا ہاتھ برچھی کے آنی پر پڑ، تمام جوان
جوانوں کے لیے ہے، میں نے میلی جوانوں کے لیے پڑھی ہے۔ حدیثوں لکھا ہے کہ حسین نے کہا جان گیا کہ تجھے تکلیف کیا ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہا بابا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہا نہیں تکلیف ہے۔ اب حسین نے آستین چڑھائی، آستین چڑھا کر کے ہاتھ ہنی پہ بچی کے رکھا، جیسے ہی رکھا ایک ندا آئی، حسین گھبرانا نہیں، اے میرے لال گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، میرے بازو کی طاقت دکھا، میرے وارث پیچھے نہ ہٹنا۔ دوسری آواز آئی حسین میری زبانوں کی قوت بتا۔ تیسری آواز آئی حسین سے، اے حسین دیکھ گھبرانا نہیں، بھائی بازو تھامے ہے۔ ایک آواز آئی حسین اپنے ماں کے دودھ کی تاثیر جتا دے۔ لکھا یہ ہے انبیاء حلقے میں تھے اور گریا کر رہے تھے، ملائکہ سر پیٹ رہے ہیں، حسین نے برچھی کھینچی، جوان میت تھی۔ عزیزو برچھی کے ساتھ جوان کی میت اٹھ رہی تھی، حسین نے ہاتھ لگایا، سینے سے منہ قریب کیا، آواز دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابا یہ دہدہ جام کوثر لیے کھڑے، سیعلم الذین ظلموا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد